ہماری ٹیم کی جانب سے پہلا سوال کیا جائے. یہاں پر دو ٹیمیں موجود ہیں. ایک ٹیم ہے عبداللہ ابن عباس، اس سے کپتان ہے محمد معاذ خصوصی سوم. دوسری ٹیم ہے مجاہد، جن کے کپتان ہیں مجاہد، ان کا ٹیم کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود. سوالات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے. سوالات بالکل آسان ہے، آپ کو سمجھ کر جواب دینا ہے. ایک ہمارا روایتی سوال جو ہمیشہ ہر مسابقے میں ہوتا ہے، پیدائش کا اور وفات کا، ہم بھی اسی سے شروع کرتے ہیں. اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں. سوال ہے معاذ کی ٹیم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت کس دن، کس تاریخ اور کس سنہ عیسوی میں ہوئی؟ اس کا تو جواب آپ آسانی سے دیں گے. ایک اضافہ آپ کو یہ کرنا ہے، دوسرا جو اس کا یہ ہے، یہ ایک نمبر ہے اس کا. ولادت کب ہوئی، کس دن، کس تاریخ، سنہ عیسوی، ایک نمبر ہے تینوں. دوسرا جو ہے اس کا ایک نمبر ہے. صاحب کتاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اس خوشی کے موقع پر جو اپنا تبصرہ درج کیا ہے وہ آپ کو بیان کرنا ہے. آپ کی پیدائش پیر کے دن 12 ربیع الاول سن 570 عیسوی کو ہوئی. اور وہ جملہ کیا تھا، وہ تبصرہ کیا ہے صاحب کتاب نے کیا، آپ بھی اس کو خود اپنے دل سے بنا سکتے ہیں، ترجمانی بھی کر سکتے ہیں. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، انہیں ایک نمبر دیا جائے. ایک جو اس کا جواب تو یہ دے چکے ہیں، اس لیے ہم دوبارہ دہرائیں گے نہیں. صاحب کتاب نے جو تبصرہ درج کیا ہے، یہ تاریخ انسانیت کا سب سے روشن اور مبارک دن تھا. بس آپ کو یہ کرنا ہے. سوال کچھ اسی طرح آپ سے بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن، کس تاریخ اور کس سن میں ہوئی؟ یہ تو جواب دے گی، اس کا ایک نمبر ہے. آپ کے سانے ارتحال پر رنج و ملال، صدمہ اور افسوس کا اظہار صاحب کتاب نے کن الفاظ میں کیا ہے؟ یا تو وہ الفاظ بیان کیجیے یا اسی ترجمانی کیجیے. سن 11 ہجری، جس طرح آپ کی ولادت پر ہر چیز روشن ہو گئی تھی، اسی طرح آپ کی وفات پر مدینہ کی ہر چیز تاریک ہو گئی. صرف مدینہ کی. ابھی آپ نمبرات کے مستحق نہیں ہوئے. عالم کوئی اور اگر اس کو درست کر سکتا ہے اچھے انداز میں. تمام کائنات ہر چیز تاریک ہو گئی. اور تھوڑا اضافہ کیجیے. 1.5 نمبر کے مستحق ہوئے بھی آپ. کوئی مقرر آ گئے تو ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، انہیں 1.5 نمبر دیا جائے. یہ پہلے اس کا جواب کو دے چکے ہیں. دوسرا جز یہ ہے جس میں سے انہوں نے کچھ کوشش کی ہے. یہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ تاریخ اور وحشتناک دن، سب سے بڑا صدمہ اور ابتلا اور پوری انسانیت کا سب سے بڑا سانحہ ہے. یہ جواب ہے اس کا. دوسرا سوال ہے، بنو عبدالدار نے خون سے بھری ہوئی ایک لگن تیار کی اور انہوں نے اور بنو عدی نے مرتے دم تک لڑنے کا آپس میں معاہدہ کیا اور خون کی لگن میں ہاتھ ڈال کر یہ معاہدہ اور عہد و پیمان پختہ کیا. یہ ایک بڑی تباہی اور عظیم فتنہ و فساد کا پیش خیمہ تھا. سوال یہ ہے کہ یہ فتنہ و فساد کیا تھا اور کس موقع پر پیش آیا اور کس طرح حل ہوا؟ 3 جز ہے. یہ فتنہ کیا تھا، کس موقع پر پیش آیا اور اس کا حل کس طرح ہوا. 3 جز ہے.
یہ واقعہ کعبے کی تعمیر نو کے وقت پیش آیا اور عرب میں اس سے فتنہ ٹھیک ہے، ایک جو درست ہوا تو کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں کیا فتنہ اور کیا پریشانی؟ کہ جب کعبے کی تعمیر نو حجر اسود کے رکھنے کی جگہ پر پہنچی تو قریش کا اس میں اختلاف ہو گیا. ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس کو حاصل ہو. جی دو درست ہوئے. پھر قریش اس بات پر متفق ہو گئے کہ مسجد حرام میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا. تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. آپ کو دیکھ کر انہوں نے کہا یہ محمد الامین ہے، ہم اس سے راضی ہیں. آپ نے یہ کیا کہ ایک چادر منگوائی، پھر حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اس چادر پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ چادر کے ایک کونے کو پکڑ لو. اور جب حجر اسود رکھنے کی جگہ آئی تو آپ نے اٹھا کر اپنے ہاتھ سے رکھ دیا. جواب ان کے بالکل درست ہے. اپنے 2 نمبر دیے جائیں. ایسے ہی سوال ہے مجاہد کی ٹیم سے، کچھ تھوڑا مختلف ہے. فلاں بن فلاں نے سب کی دعوت کی، اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نام پر عہد و پیمان کیا کہ وہ سب ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت میں ایک ہاتھ کی طرح رہیں گے جب تک ظالم سے مظلوم کا حق نہ دلا دیں گے، اس وقت تک کہ چین سے نہ بیٹھیں. اس طرح کا معاہدہ کب اور کیوں ہوا اور اس واقعے کی نوعیت کیا تھی اور وہ فلاں صاحب اور معاہدے کا نام کیا تھا؟ اس میں بھی 3 چیز بنا سکتے ہیں آپ. یہ واقعہ حضرت الفضول کے وقت ایک زبیدی مکہ میں تاجر کی تجارت کے غرض سے آیا تھا اور اس کی تجارت کو ابو العاص نے اسے نام مت کہیے، نام بولنے میں پھر جواب غلط ہو رہا ہے. ایک عرب کے سردار نے اسے لے لیا اور اس نے جو ہے تو اس کا معاوضہ نہیں دیا. اس کے بعد جو ہے تو اس نے عرب کے سردار کے پاس جا کر عرض کی درخواست کی تو اس پر جو ہے تو گھیرا تھا قریش کو اور اس نے اس پر جو ہے تو عبداللہ بن جدعان کے مقام پر ایک معاہدہ کیا گیا جس پر قبیلے عرب کے کچھ قبیلے جمع ہوئے اکٹھے ہوئے اور اس میں جو ہے تو یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے، جواب ان کا آ چکا ہے. انہیں 2 نمبر دیے جائیں. سوال آپ سے ہے کہ قرآن کریم کی پہلی وحی کون سی؟ تو جواب نہیں دیں گے. کون سی تو بتائیے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ قرآن کریم کا پہلا حصہ ہے اور نبوت کا پہلا دن ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ پہلی وحی کس تاریخ کو نازل ہوئی؟ یہ بھی پرانا سوال ہے، اب آسانی سے جواب دے سکتے ہیں. آسان سوال دیجیے. جواب سب سے پہلی وحی 17 رمضان 6 اگست 610 پر نازل ہوئی. ٹھیک ہے، جواب ان کا درست ہے. 2 نمبر دیا جائے. اسی سے متعلق آپ سے سوال ہے پہلی وحی نازل ہوئی اور یہ واقعہ پہلی مرتبہ پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر کہا زمیلونی زمیلونی لقد خشیت علی نفسی. یہ تو اس سے آپ کا حال بالکل واضح اور آشکار ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بعد کس صاحب کے پاس لے کر گئے اور آپ کی تسلی کے لیے جو الفاظ بیان کیے کچھ الفاظ اور اس شخص کا نام بتا دیجیے. حضرت خدیجہ والے اور اس شخص جن کے پاس لے کر گئے. آپ کا وقت شمار ہو رہا ہے. جواب تب شروع کر دیں گے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے اور آپ نے چادر اڑانے کے لیے کہا اور آپ کی گھبراہٹ دیکھ کر حضرت خدیجہ نے آپ کو دلاسا دیا کہ آپ امین ہیں، لوگوں کا بھلا
को एक यहूदी आलिम रवा बिन नौफल के पास ले गए। यहूदी आलिम, आप जवाब गलत कर रहे हैं। चाचा भाई रवा बिन नौफल के पास ले। ठीक है, जवाब इनका कुछ तर्जमानी हो गई, गरचे अल्फाज पूरी तौर पर अदा नहीं कर पाए, 2 नंबर दिए जाए। तसल्ली वाले अल्फाज ये थे, हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम अल्लाह ताला आपको ज़लील और रुस्वा ना करेगा। आप सिला रहमी और रिश्तेदारी का पास और लिहाज करते हैं, दूसरों का बोझ हल्का करते हैं, इस तरीके से और भी अल्फाज करें, उन्होंने तर्जमानी कर दी है, 2 नंबर की मुस्तहिक। सवाल है मुआज़ की टीम से, तो ऐ कुरैशियो, न वो शेर है, न वो सहर है, न कहानत और न इल्म नजूम है। मेरी बात मानो और उस शख्स को उसके हाल पर छोड़ दो। इस पर उन्होंने उसको बुरा भला कहना शुरू किया। उन्होंने कहा, वल्लाह उसकी जुबान का जादू तुम पर चल गया। उसने कहा, मेरी राय यही है, अब जो तुम्हारा दिल चाहे करो। इस तरह के अल्फाज या जुमले कहने वाले कौन सरदार थे या कौन सरदार था और उसने कब ये बात कही, कहाँ से वापस आने के बाद ये बात कही? इसमें तीसरा जुज़ बन सकता है कि उस वक्त अल्लाह के रसूल ने कुरान करीम का कौन सा हिस्सा तिलावत फरमाया। जवाब के नंबर वक्त जवाब देना शुरू कर देंगे तो उस वक्त फिर वक्त स्टॉप करना है। 30 सेकंड है। अगर तालिब इल्म माइक पर नहीं आते तो 30 सेकंड बात शुमार किया जाए, और अगर आ जाते हैं तो जवाब देने तक था। और जब वो कुरैश से इजाज़त लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ तजवीज़ें पेश करने की गर्ज से गया था और आपने उससे इनकार कर दिया। क्या किया? आपने क्या किया उसके जवाब में? आपने उसके जवाब में सूरह फुस्सिलत की आयत सजदे तक पढ़ी। जी, आयत सजदे तक पढ़ी और उससे वापस आने के बाद मुद्दा पे कभी नहीं कहा। जवाब इनका दुरुस्त है, इन्हें 2 नंबर दिए जाए। ऐसे ही आपका सवाल है, बादशाह मुआज़्ज़म के मुल्क में हमारे यहाँ के कुछ बेवकूफ़ लड़कों ने आकर बना ली है, जिन्होंने अपना दीन भी छोड़ा और आपका दीन भी कबूल नहीं किया, बल्कि नया दीन ईजाद कर लिया है। हमको उनकी कौम के जिम्मेदारों और सरदारों ने भेजा है ताकि आप उन लड़कों को वापस कर दें। इस तरीके के अल्फाज किसने कहे और कब कहे? 2 लोग थे, दोनों के नाम बताएंगे, एक जुज़ होगा, और कब कहे ये भी आपको बताना है। और उसके जवाब में बादशाह ने क्या 3 जुज़ है। जी, कौन? काबा। जी, तो बादशाह ने क्या क्या भेज दिया उनको वापस? आप तकरीर मत कीजिए, सिर्फ ये जवाब दीजिए भेजा या नहीं वापस, ये जवाब दीजिए। हाँ, जवाब इनका दुरुस्त हो चुका है, 2 नंबर दीजिए। कुछ आखिर के हिस्से में चलते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क। इस तरह के अल्फाज आपने कब कहे? तो आप बिल्कुल जवाब देंगे क्या? यानी हज के मौके पर कहे। सवाल आपसे ये है कि ये हज किस सन में पेश आया और इसमें
सनेसवी क्या था, और इसके 3 नाम हैं, इस हज के 3 नाम हैं, आपको नाम पेश करना है। वो तीनों नाम बताएंगे तो आपका एक जुज दुरुस्त होगी। किस सन में एक जुज। माइक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हज किस सन हिजरी में और किस सन ईस्वी में अदा फरमाया, और इस हज के कितने नाम हैं? साहिब किताब ने 3 नाम जिक्र किए। सन 9 हिजरी और 632 ईस्वी। 9 हिजरी में दुरुस्त कर लीजिए उसको। 10 हिजरी जी। हज्जतुल वदा बोलिए कज़ा जी। हज्जतुल कज़ा। अगर आपने पढ़े इसको तो सही तरीके से नहीं पढ़े। हुज्जतुल नहीं पढ़ा, हुज्जतुल के माने हज्जतुल नहीं पढ़ा। अभी एक नाम आया आपका और एक तारीख सही हुई, अभी 2 नाम बाकी है और एक सन ईस्वी बाकी है, आपका 1 नंबर बाकी है। हज्जतुल वदा, हज्जतुल बलाग, आपके नंबर कट कर दिया, हुज्जतुल को ले तो नंबर कट कर दिया आपके। हज्जतुल वदा, हज्जतुल बलाग और हज्जतुल तमाम। जी नाम दुरुस्त हुए। सन ईस्वी अभी 1.5 नंबर हुआ। सन ईस्वी 600। आपका वक्त खत्म हो रहा है, इनका वक्त खत्म हो चुका है, इन्हें 1.5 नंबर दिया जाए। सन ईस्वी है 632। हाँ जवाब इनका दुरुस्त हो चुका है, 2 नंबर की। ऐसे ही इसी मुताल्लिक़ सवाल है आपसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में दाखिल हुए, बैतुल्लाह पर नजर पड़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा ज़िद बैतक हाज़ा तशरीफ़न व तक़दीमन व तकरीमन व महाबतन। ऐ अल्लाह अपने इस घर की इज्जत व शरफ, ताज़ीम व तकरीम और रौब व हैबत में इज़ाफ़ा फरमा। सवाल आपसे ये है कि आपका मक्के में दाखिला किस दिन, किस तारीख, किस वक्त में हुआ, और इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान पर एक दुआ जारी थी, वो दुआ क्या थी? दिन, तारीख, वक्त 1 नंबर मिलेगा, और वो दुआ क्या थी? जब आप सल्लल्लाहु दाखिल हुए उसका 1 नंबर मिलेगा। बाद नमाज़ ज़ोहर वक्त। जी बाद नमाज़ ज़ोहर वक्त। नहीं, वक्त गलत हो रहा है, बाद नमाज़ ज़ोहर। गलत हो रहा है वक्त। आगे बढ़िए और दूसरी जो जुज़ है उसकी जवाब दीजिए। जब दाखिला फरमाया आपने मक्का मुकर्रमा में, क्या वक्त था वो? और दिन, तारीख? ठीक है, एक जुज़ दुरुस्त हुआ, एक में तो मतलब वो भी 5 नंबर वाला होगा। वक्त नहीं, अब वक्त ज़ाहिर मत कीजिए, तारीख बताइए। अच्छा आगे 2 बताइए।
کا وقت دھویا گیا، ان کو آدھا نمبر دیا جائے۔ 4 ذی الحجہ سنیچر کا دن، چاشت کا وقت، اور دعا کی اللہم انت السلام و منک السلام حینا ربنا بالسلام، یہ دعا فرمایا۔ سوال ہے آپ لوگوں سے آخر کے حصے سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقاء رب اور وصال حق کی اشارت اجازت عطا فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال رمضان المبارک میں 2 چیزوں کا خاص اہتمام فرمایا جو آپ کا پہلے معمول نہیں تھا، اس میں اضافہ فرمایا، آپ وہ 2 بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے رمضان میں، اور اس سال آپ نے 2 عشرے کا اعتکاف فرمایا جی، ایک جز درست ہوا، دوسرا اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس ایک بار آتے تھے اور اس سال ان کے پاس 2 بار آئے۔ جواب ان کا درست ہوا، ہر مطلب قرآن کریم پڑھنے کے لیے روزانہ آتے تھے، لیکن ایک قرآن ہوتا تھا، اب اس سال کیا ہوئے 2۔ جواب ان کا درست ہوا، 2 نمبر دیا جائے۔ سوال مرض الوفاتی کا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں کہہ رہی تھی وارقصا، ہائے میرے سر میں کتنی تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نہیں، میرے سر میں کتنا درد ہے۔ اس علامت کا آغاز کب ہوا اور اس سے قبل آپ کہاں تشریف لے گئے؟ اس کی بھی 2 ہی چیزیں، کس تاریخ میں ہوا یہ آغاز؟ دن یا مہینہ بتا دیجیے، اور آپ کہاں تشریف لے گئے؟ اس عمارت کا آغاز ہمارے سفر کے آخر میں، اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ تشریف لے گئے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تشریف لے گئے۔ نہیں، جواب ابھی درست نہیں ہوا۔ وقت کاؤنٹ ہو رہا ہے آپ کا۔ ایک جز درست ہوا، آپ 1 نمبر کے مستحق ہوئے، 1 جز باقی ہے۔ کہاں تشریف لے گئے تھے اس بیماری کا آغاز ہونے سے؟ جواب بالکل غلط ہے آپ کا، وقت مت ضائع کیجیے، ان کا جب وقت ہو چکا ہے انہیں 1 نمبر دیا جائے۔ ابھی 30 منٹ نہیں ہوگا۔ سوال ہے معاذ کی ٹیم سے، من كنت مولاه فعلی مولاه اللہم والی من والاه وعاد من عاداه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت کب اور کہاں بیان کی؟ آپ اتنے بیان کریں، کب اور کہاں بیان کی؟ مقام کا نام بتانا ہے۔ مقام کا نام بتا دیجیے، ایک نام بھی بتا دیا آپ نے تو نمبر مل جائے۔ عائدہ کے وقت جواب بالکل غلط ہے آپ کا، وقت میں بتائیے، مقام بتائیے، سب کون سی جگہ پر آپ نے تقریر فرمائی تو اس موقع پر فرمائی، اگر جس کے بہت سارے اجزاء ہیں لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے اس میں تقریر کی جا رہی ہے۔ مقام کا نام بتانا ہے۔ مقام اللہ بالکل غلط، ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، 0 نمبر دے جائے۔ ایسے سوال ہے آپ سے کہ آپ کے آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید پر لشکر تعمیر بنا کر بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ ان کے گھوڑے بلقا، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہاں پر ہے، بلقا اور دارون کی سرزمین تک ضرور جائیں گے جو ارض فلسطین کا حصہ ہے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس
وقت لشکر کس مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے؟ آپ کو بھی صرف ایک ہی نام بتانا ہے، 2 نمبر کے آپ کو صحیح ہوں گے۔ جواب بالکل غلط ہے آپ کا، آپ بھی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ مقام کا نام بتانا ہے آپ کو خاص جہاں پر پڑاؤ ڈالے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی سوال ہے غدیر خلیج۔ بلقا تو سوال میں آ گیا، آپ وقت مت ضائع کیجیے، وقت ان کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، 0 نمبر دیا جائے۔ آخری سوال رزلٹ باقی ہے۔ آپ سے سوال ہے، سفر طائف کو آپ جانتے ہی، جس نے محنت کیا تو یہاں پر وہ فائق ہو جائے گا، جس نے محنت نہیں کیا تو ہو سکتا ہے اس کا نقصان ہو جائے۔ سفر طائف کے پورے واقعات آپ چیز سنتے ہیں اور آپ چیز کا جواب دیتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے کہ ساتھ میں کون تھا تو وہ بھی آپ جواب دیں گے، کیا ہوا وہ بھی جواب دیں گے، کتنے سرداروں سے ملاقات ہوئی وہ بھی جواب دیں گے۔ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم و ستم ہوا، جو آپ کو تکلیفیں دی گئی، اس کے بعد اللہ کے رسول ایک باغ میں بنا لی اور وہاں پر جو واقعہ پیش آیا، عتبہ اور شیبہ نے آپ کو انگور بھیجے۔ یہ کوئی سوال آپ سے نہیں ہوگا، سوال آپ سے یہ ہے کہ اس موقع پر جو آپ نے رفقت آمیز دعا فرمائی اور جو آپ کے جذبات اللہ کے حضور پیش کیے وہ آپ کو سنانا ہے۔ اس میں اگر آپ مکمل دعا پڑھیں گے تو آپ کو مکمل نمبر ملے گا، جیسے حکم مناسب سمجھیں گے اتنے نمبر دے گا۔ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة جی تھوڑی رہ گئی دعا۔ وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك۔ بات کو بالکل جو 2 نمبر دیے جائے، ایسی سوال آپ سے بھی آپ نے بے محنت کی تو ضرور آپ جواب دیں گے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اللہ کے دربار میں خطبے سے فارغ ہونے کے بعد مالک الملک کے حضور میں تضرع و ابتہال، عاجزی و بیچارگی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 الفاظ میں پیش کیا، وہ آپ کو دعا سنا ہے۔ وتعلم على سري وعلانيتي وتعلم سري وعلانيتي وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك جی بڑی لا يخفى عليك شيء من امری لا يخفى عليك شيء من امري انا البارس المقدس المستجير الوجل المشرك المقرر اب آپ کو لقمہ نہیں دیا جائے گا، اگر لقمہ دیا جائے گا تو پھر نمبر کم کر دیا جائے گا، ادھر ایک بھی لقمہ نہیں ہوگا۔ المقر ہو چاہیے نہیں،
معترف بالعلوم بھی دے سکتے آپ؟ سوالات کے جوابات بھی ہیں، ان میں بورڈ اور نمبرات کے اعتبار سے ٹھیک ہے، جو ٹیم کامیاب ہوئی وہ مبارکباد کی مستحق ہیں، لیکن ہر وہ طالب علم جس نے اس عنوان سے سیرت النبی کا مطالعہ کیا ہے وہ ہر طالب علم کامیاب ہے، اور اگرچہ یہاں پر اس کو نمایاں کامیابی حاصل نہ ہو سکی، لیکن انشاءاللہ اگر یہ نیت ہوگی کہ جو معلومات ہم نے حاصل کی ہے اس میں ہم مزید اضافہ کریں گے اور جو معلومات ہوئی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہی حقیقت میں ہمارے اس پروگرام کی کامیابی ہے، اور ہر وہ طالب علم جس نے کسی بھی درجے میں محنت کی ہو وہ کامیاب ہے، بشرطے کہ وہ یہاں پر نہ ٹھہرے، کسی کو اپنی منزل نہ سمجھے، اس کو اپنا آغاز سمجھے اور آگے بتدریج وہ بڑھتا جائے، اس میں ترقیات کی منازل طے کرتا جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے آج کے اس ہونے والے مسابقے کو قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر و لک الحمد، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جملہ خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ خیر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جملہ شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے ملائک کریم آج کے اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ اس میں شرکت کرنے والے ہر طالب علم کے علم میں عمل میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ کامیابی کے اعلیٰ منازل طے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں کے اساتذہ کو قبول فرما، اے اللہ یہاں کے ہر پڑھنے والے طالب علم کو قبول فرما۔ اے اللہ آج جو پروگرام ہوا ہے عنوان کے اعتبار سے اللہ یہ پروگرام بہت ہی اہم اور بہت ہی وقی ہے، بہت ہی عظیم الشان ہے۔ اے اللہ یقیناً بے سر و سامانی کی وجہ سے جیسے انتظامات اس پروگرام کے انعقاد میں کیے جانے چاہیے شاید ہم ویسے نہیں کر پائے ہیں۔ اے مولا کریم پورے اہتمام کے ساتھ اے اللہ اور مزید تیاریوں کے ساتھ اس طرح کے پروگرام کو منعقد کرنے کی ہمت، صلاحیت اور طاقت عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے اپنی مساعی ضمیرہ اے اللہ دی ہے، ان کی ان کوششوں کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، آپ کے اخلاق کو پڑھنے، آپ کے کردار کو پڑھنے، نیز اس کو زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کی سنتوں سے محبت کرنے، اے اللہ آپ کی پیاری زندگی کو ہماری زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آج جو اعتراضات ہو رہے ہیں، اے مولا کریم آج مسلمان بھی اس سے متاثر اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کی سیرت کو نہیں جانتا ہے۔ اے مولا کریم ہماری انہوں حالات اے اللہ اسی ذریعے سے سیرت سے روشناس کرایا گیا تاکہ وہ اپنے نبی کے بارے میں اے اللہ مکمل معلومات حاصل کریں، اور طلباء نے وہ محنتیں کی ہیں اے اللہ جو کمیاں جو نقائص اس میں رہ گئے اے مولا کریم اپنی جانب سے اس کی تکمیل کے فیصلے فرمائیے۔ اے مولا کریم ہم سے راضی ہو جائیے، اور جو اعتراضات اے اللہ چاہے وہ کسی کی بھی طرف سے کیے جا رہے ہیں اے مولا کریم ان اعتراضات کو دور کرنے اور ان کے سامنے سینہ سپر ہونے اے اللہ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو کر باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گستاخ رسول کو اے اللہ جن لوگوں نے بھی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے اے مولا کریم انہیں رسوا و ذلیل فرما۔ اے اللہ انہیں رسوا و ذلیل فرما۔ اے اللہ کچھ بے حیثیت لوگ ہیں
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس دریدہ ذہنی کے ساتھ میں اللہ گستاخی کرتے ہیں۔ اے مولا کریم ہمیں یہ طاقت نصیب فرما کہ اے اللہ ہم ان کا دندان چھینن جواب دے سکے۔ اے مولا کریم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس سلسلے میں بڑی قربانیاں پیش کی۔ اے اللہ جو شاتم رسول اور گستاخان رسول تھے اے اللہ وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ اے مولا کریم اس امت کے اندر اے اللہ ایسے افراد کو پیدا فرما جو اے اللہ گستاخان رسول کو اے اللہ ان کے انجام تک پہنچا سکے۔ اے اللہ ان کو رسوا و ذلیل کر سکے۔ اے اللہ ان کو تیرے حکموں کو ماننے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی اے اللہ محبت کی روشنی میں اے اللہ ان کو صحیح پیغام پہنچا سکے۔ ہم یہی دعا اس مبارک جلسے کے موقع پر کرتے ہیں اور آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ماہت کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے۔ یہاں پر عالمیت کرنے والے طلباء کو علماء ربانیین کی صف اول میں شامل فرمائیے۔ اے اللہ جو حفظ کی سعادت حاصل کرنے والے طلباء ہیں اے اللہ ان کو بہترین حفاظ کرام کی فہرست میں شامل فرمائیے۔